ایران اسرائیل تنازع مزید بڑھ گیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ براڈر جیو پولیٹیکل شو ڈاؤن میں تبدیل ہو جائے گا چونکہ امریکہ کی بھی اب اس میں انٹری ہوگی ہے؟ ایران اس کے اوپر کیسے رسپونڈ کرے گا؟ پہلی بات ہے کہ ایران کی خالی اسرائیل کے ساتھ لڑائی نہیں ہے. ایران، اسرائیل، امریکہ ساتھ ہے اس کے، ویسٹ ساتھ ہے اس کے، فرانس ہے، جرمنی ہے اور اسی طرح سے برطانیہ ہے، سارے مل کے اٹیک کیا انہوں نے. تو اب امریکہ سامنے ذرا اوپن ہو کے آ گیا ہے. باقی ساری اسرائیل کتنا چھوٹا سا ملک ہے جس کی نہ ڈیپتھ ہے نہ بیک ہے، کچھ نہیں ہے. آپ جا کے نقشے میں جا کے دیکھو نا میری بیٹی، تو بعض جگہ پر اس کی چوڑائی 24 کلومیٹر ہے. امریکہ اور یہ برطانیہ نے مسلمانوں کے دل کے اندر یہ جو ہے نا کینسر کا پھوڑا وجود میں لائے ہیں. اب ایران پہ اٹیک کیا انہوں نے، لہذا اسرائیل ایران کنفلکٹ نہیں ہے. اسرائیل کے مقابلے میں پورا ویسٹ ہے، امریکہ ہے، سارے کے سارے اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں. اور نفاق اور منافقت ہے، جیسے غزہ پر سارے اسرائیل کے ساتھ تھے جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پر. تو ایران جو ہے نا ایک باوقار ملک ہے، انشاءاللہ اس کا جواب دے بھی رہے ہیں، دیں گے بھی، اور امریکہ بھی اس کو سزا ملے گی جیسے اسرائیل کو بھی آج صبح سزا ملی ہے اور انشاءاللہ ان کو سزا ملے گی. ایرانی قوم باوقار قوم ہے جس کی کئی ہزار سالہ تاریخ ہے، اس کی لیڈرشپ بہت وائز ہے، بہت بڑی اسٹریٹجسٹ لیڈرشپ ہے اور انہوں نے اپنے ملک کو بنایا. 46 سال کی سینکشن کے باوجود ان کا ملک جا کے دیکھیں فرسٹ ورلڈ کی طرح لگتا ہے. جو انہوں نے وہاں پر انفراسٹرکچر بنایا ہے، وہاں سسٹم بنا ہے، ادارے بنے ہیں، وہاں پر ایک بندہ اگر چلا جاتا ہے دوسرا فوراً اس کی جگہ پر آ جاتا ہے. اس لیے ایران جواب دے رہا ہے اور امریکہ کو بھی جواب دے گا. امریکہ خالی ایسا نہیں کہ آگے اور امریکہ نے انلیگل کام کیا ہے، غیر قانونی کام کیا ہے. اب برطانیہ کیف سے اسرائیل نے بھی، آپ دیکھیں وہ یورینیم انریچمنٹ کے جو وہاں پر لگے ہوئے پلانٹ، یہ IAEA کے ساتھ ان کی تائید کے ساتھ ہیں. انہوں نے NPT پہ سائن کیے ہوئے ہیں اور آتے ہیں جناب والا خطرناک جگہ پر حملے کرتے ہیں. خدا نہ خواستہ وہاں پر یورینیم کی انریچمنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد تباہی بربادی پھیلے وہاں پر. جبکہ ایران مذاکرات کر رہا تھا بالواسطہ مسقط میں، اتوار کو دوبارہ ان کے ساتھ ان کا 5واں 6واں دور تھا، لیکن جمعے کو صبح اسرائیل سے انہوں نے حملہ کروا دیا، اس کو روکا بھی نہیں، انہوں نے گرین سگنل دیا اس کو. اس لیے امریکہ یعنی عجیب ہے. علامہ صاحب، امریکہ کی ڈائریکٹ انوالومنٹ سے آپ کو لگتا ہے کہ معاملات مزید ایسکیلیٹ کریں گے؟ کیونکہ ایران نے آلریڈی یہ کلیئر کیا کہ اگر امریکہ حملہ کرے گا تو اس کی ایئر بیسز کو اٹیک کیا جائے گا. بالکل ہوں گے، اس کو حق ہے. یونائٹڈ نیشن کے جو قوانین اس کے مطابق اس کا حق ہے کہ وہ جوابی کارروائی کرے، اپنا دفاع کرے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تقریباً ایران کے قریب ایران جب مارتا ہے میزائل ایران سے اپنا اسرائیل کے اوپر، تو 10-11 جگہ پر رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں اور 14-15 منٹ لگ جاتے ہیں. بحرین میں، UAE میں، قطر میں، کویت میں، سعودی عرب میں، عراق میں، یہ تو بالکل سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. میزائل فائر ہوگا 2-2.5 منٹ میں وہاں جا کے لگے گا، روکے گا کون اس کو؟ اور امریکہ کو سزا ملے گی، دیکھ لینا یار. یہ جو امریکن اٹیک ہے اس کو کیا ہم اس طرح سے اینالائز کر سکتے ہیں کہ یہ نیوٹرلائز کرنے کے لیے کیا گیا ہے ایران کو اوور آل، کہ اب یہ جنگ ہی رک جائے یا یہ جنگ کی کنٹینیوٹی ہے امریکہ کی طرف سے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ جہازوں سے بم مار گئے تو افغانستان میں جیت گئے، آپ مار کھا کے پھر واپس گئے. آپ نے بمباری کتنی کی ویتنام میں، اپنے مار کے باغ کے چلے گئے. بھئی لڑتی قومیں ہیں، جہاز نہیں لڑتے، ارادہ لڑتا ہے، اللہ پر ایمان اور قومیں لڑتی ہیں. قومیں ہوتی ہیں جو اپنے وطن پر فدا ہو جاتی ہیں، وہ لوگ لڑتے ہیں. یہاں اسرائیلیوں میں یہ ہے جو بنکروں میں چھپے ہوتے ہیں، ایران پہ اٹیک ہوتے ہیں، لوگ سڑکوں پر مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں، جلوس نکال رہے ہوتے ہیں، باہر کھڑے ہوتے ہیں. جو شہادت کے عاشق ہیں ان کو کون شکست دے سکتا ہے؟ میری بیٹی جو مرنے کو شہادت سمجھتا ہے، جس سے خدا نے قرآن میں زندگی کہا ہے، وہ کبھی بھی نہیں خوفزدہ ہوتا ہے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. وہ پتھروں سے لڑتا ہے، وہ ہاتھوں سے لڑتا ہے، بالآخر یہ شکست نہیں کھائیں گے. امریکہ کا یہاں پر کیا مسئلہ ہے؟ امریکی عوام پوچھیں گے کل جب اس کے جنازے جائیں گے تو بھی آپ وہاں کیوں گئے ہو، کیوں لڑے ہو؟ ایران نے آپ پر اٹیک کیا تھا، آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ انلیگل غیر قانونی اقدام کرو اور امریکہ کو ایک ایسی جنگ میں لے کے چلے جاؤ جو وہاں کی نہ کانگریس نے اجازت دی ہے نہ عوام نے اجازت دی ہے. علامہ صاحب، اگر یہ جنگ مزید پھیلتی ہے خدا نخواستہ تو اس میں پاکستان کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے؟ مورل سپورٹ تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن کیا کچھ اور اقدامات کیے جانے چاہیے؟ یہ دیکھنا چاہیے پاکستان کو بھی کہ وہ ایران جو نیتن کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں سارے ریجن کا جو ہے نا فیس چینج کروں گا، گریٹر اسرائیل بناؤں گا. جب پاکستان پر انڈیا نے اٹیک کیا تھا تو اسرائیل ساتھ تھا انڈیا کے اور ہمارے پر اٹیک ہو رہا تھا. امریکہ نے بھی آنکھیں بند کی ہوئی تھی.
جب دیکھا کہ اسرائیل اور انڈیا ان کے اپنے جو اہداف اور مقاصد حاصل نہیں کر سکتا جی، پھر سیز فائر ہو گیا پاکستان کے ساتھ۔ اس وقت جب انڈیا نے شروع کیا تھا کیوں نہیں روکا اس کو؟ ان کا نائب صدر وہاں موجود تھا انڈیا کے اندر، لیکن انہوں نے نہیں روکا اس کو۔ یہ سارا ایک بلاک ہے جو اصل میں میری بیٹی دیکھو ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اسے دنیا کے سارے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کا دور۔ اس میں امریکہ کی ہیجمونی نے ختم ہونا ہے، امریکہ بھی سپر پاور نہیں رہا ہے۔ وہ زمانہ گیا جب کریبین سی سے امریکہ کا بحری جہاز چلتا تھا، دنیا کے دوسرے کونے پر حکومت ڈھہ جاتی تھی۔ اب وہ زمانہ گزر گیا ہے، دنیا چینج ہو رہی ہے، پاور جو ہے نا مووی کنڈیشن میں ہے، نئے ریجن وجود میں آ رہے پاور کے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔